علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اساتذہ کے اساتذہ محترم، حضرت مولانا قاری حبیب اللہ قاسمی صاحب، ان کے حکم سے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشعار کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے اور آپ کا اس بابرکت محفل کو سننے آنے اور میرا آپ کو سنانے کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، میرے مولا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، تو مجھ کو کچھ اور نہ دے، بس اپنی تمنا دے دے۔ تو مجھ کو کچھ اور نہ دے، بس اپنی تمنا دے دے۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ محبت کے ساتھ جس کو محبت ہے وہ پڑھے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی،
مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو۔ آواز گونجنی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ آج ہی میں مشکات شریف اس میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں جمعے کے متعلق تھا کہ جمعے والے دن کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ نبی، ایک تو برکت کا دن ہے بہت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پڑھے تو سنتے ہیں، یہاں سے پہنچایا جاتا ہے۔ ابھی ایک بابرکت محفل ہے، اگر آپ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ یہ میرے محبوب بندے کتنی محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو جو جتنی محبت سے پڑھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی سال عمرہ کی عمرے کی سعادت بھی نصیب کرے اور حج بھی اللہ تعالیٰ اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہ ایسی زلفیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے، جواب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا،
جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے، لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، یقین مانو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ کون بلال؟ کالے رنگ کا بلال۔ کون بلال؟ حبشی بلال، وہ بلال کہ ایمان لانے سے پہلے غلام تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقار نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ نے کیا رتبہ دیا کہ حوروں کی سردار کے ساتھ بلال کا نکاح ہوگا۔ یہ برکت ہے ایمان والوں کے ساتھ اسلام کے ساتھ جڑنے کی۔ پھر شیخ سماعت فرمائیں، بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، یقین مانو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، یقین مانو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ جو زلف بکھرے تو رات ٹھہرے، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا۔ وہ سب سے اول، وہ سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام اس کو۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت مل گئی تھی کہ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بنا نہیں تھا، کہ اول اس اعتبار سے ہیں اور آخر میں سب سے آخر میں آئے، اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہی باقی رہے گا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن
دوام تجھ کو، تو آیا سب سے آخر میں، لیکن تیزا ہے شباب تیرا، تیرا حسن ابھی بھی باقی، شباب بھی حسن بھی باقی۔ شاعر اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ شعر میرے ذہن سے نکل گیا، بہرحال خلاصہ یہ تھا کہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن آپ کا جو شباب ہے ابھی بھی اپنے روزے اطہر میں بالکل تازہ کا تازہ ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رہے ہیں۔ یہ شعر میں بیان کرنا چاہ رہے تھے، بہرحال ذہن سے نکل گیا۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جس کی دھن ہے میرے ساتھ مل کر پڑے گا۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ اے کاش کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری وقت میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں، میرے مولا میری آنکھوں
تاکہ ان آنکھوں سے جی بھر کہ میں روزہ دیکھوں، تاکہ ان آنکھوں سے میں آپ کا روزہ دیکھوں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، محبت کے ساتھ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت پروفیسر ڈاکٹر حضرت مولانا فیصل آزاد صاحب دامت برکاتہم وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہو اور بالکل خاموشی سی چھائی ہوئی ہو تو آنے والے خطیب پر کیا اثر پڑے گا؟ میری تو خیر ہے، میں تو ایک چھوٹا سا ادنا سا نعت خواہ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہا ہوں، لیکن میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کے اندر جذبہ کچھ اپنا آپ ظاہر کریں، کچھ آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے تاکہ آنے والا خطیب جب آئے تو اس کو خوشی ہو۔ یہ ایک آپ کے سامنے بات رکھ دوں کہ جب آپ اپنا ذوق دکھاتے ہیں، اپنا اظہار کرتے ہیں ذوق کا، تو آنے والے پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں دل میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، ہمارے مستقبل میں کام آنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس کا انحصار ہمارے اوپر اپنا ہوتا ہے۔ جتنا ہم ذوق و شوق سے اگلے کو ہم تھوڑا داد دیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ، میں نہیں آگے پڑھوں گا، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمل پوش کے میں قربان، سیرت بھی حسین، صورت بھی حسین۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو۔
آغاز ہے ان کی منزل کا، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو۔ آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اس شان تو شان سب بنیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے